السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں۔ شہ نشین پر رونق افروز، قابل احترام ولائق صد احترام حضرت علامہ مولانا پیر طریقت ڈاکٹر سید عبد الرحمن حسن قادری صاحب مدظ اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ، و معزز و مکرم علماء کرام، ناظم جلسہ اور جمیع فیض رسالت مآب کمیٹی کے منتظمین، اور آج کے اس اجتماع میں کثیر تعداد میں شرکت فرمانے والے نوجوان اور بزرگ حضرات، اور پس پردہ سماعت کرنے والی ہماری معزز و مکرم خواتین اسلام، پیارے بچوں، آج کا یہ سالانہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اجتماع جو الحمدللہ ہمارے اس میلاد روڈ پر سنتوش نگر پر بڑی عقیدت اور بڑے احترام اور بڑی محبتوں کے ساتھ فیض رسالت مآب کمیٹی نے یہ جلسے کو منعقد کیا ہے، اور یہ جو جلسہ ہے الحمدللہ فیض رسالت مآب کمیٹی کا یہ 25واں سالانہ جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور یاد رکھ لیں، یہ جو 25 سال فیض رسالت مآب کمیٹی کے اس جلسے کے جو مکمل ہوئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 25 سال سے استقامت اور پابندی کے ساتھ، 25 سال سے پابندی کے ساتھ، بڑی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ اس کمیٹی نے اس روڈ پر سرکار کی میلاد کی جو دھوم مچائی ہے، صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ان کو ضرور عطا کرتا رہے گا۔ اور ان کمیٹی کے ذمہ داروں کو اور ان کے والدین کو
اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سرکار کے میلاد پاک کے اس جلسے کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی نصیب فرمائے گا، بروز حشر بھی اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو فیض رسالت مآب کمیٹی کا یہ جو جلسہ ہے، یہ کوئی بے مقصد جلسہ نہیں ہے بلکہ با مقصد جلسہ ہے۔ اس جلسے کا کوئی بے مقصد نہیں ہے کہ یہاں پر سب کو جمع کیا جائے اور سارے محلے والے، اطراف و اکناف والے تمام کے تمام سرکار کے میلاد کے جلسے میں جن کو بلایا گیا ہے، یہ کوئی بے مقصد نہیں ہے بلکہ با مقصد ہے۔ اور اس با مقصد جلسے میں حضور کے 1500 سالہ جشن میلاد میں آپ اور ہم شریک ہیں۔ جتنے یہاں پر آئے ہیں، جتنے مرد حضرات یہاں ہیں اور کوہ نور آفس میں جتنی ہماری بہنیں ہیں، یہ جتنے آنے والے ہیں کسی کو مجبور کر کر نہیں بلایا گیا ہے، سارے کے سارے مسرور ہو کر یہاں پر آئے ہیں، مسرور ہو کر یہاں پر آئے ہیں۔ کون کون مسرور ہو کر آئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتلا دیں۔ کسی کو مجبور تو نہیں کیا گیا، کوئی لالچ میں تو نہیں آئے، سب سرکار کی محبت میں آئے ہیں، حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، پیارے نبی کی محبت میں سارے کے سارے کمیٹی والوں نے سرکار کے میلاد کا جشن منانے کا اہتمام کیا ہے۔ کوئی مجبور ہو کر نہیں، آقا کی آمد کی خوشی میں سب مسرور ہو کر یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اسی لیے ایک عاشق صادق نے کہا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ کب تک ڈالیں گے؟ سال دو سال نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر۔ عدو کا مطلب دشمن، جن کے سینوں میں میلاد پاک کی دشمنی ہے، جن کے سینوں میں میلاد پاک سے عداوت ہے، عاشق صادق نے کہا خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سرکار کا ذکر چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم نبی کے وفادار تھے اور وفادار ہیں، اور آنے والی ہماری نسلیں صبح قیامت تک سرکار کی وفادار بن کر رہیں گی انشاءاللہ۔ نبی کا ذکر نہ کبھی کم ہوا، نہ کوئی قیامت تک کم کر سکے گا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قابل مبارکباد ہے آج کے اس اجتماع میں، سرکار کے میلاد پاک میں ہم جمع ہیں۔ یہ جتنی سجاوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ فیض رسالت مآب کمیٹی نے، دنیا بھر میں عشاقان رسول نے سرکار کے میلاد پاک کا یہ جو جشن کا اہتمام کیا ہے، یہ ساری کی ساری یہ خوبصورتیں، یہ چمک، یہ دمک، یہ حسن، یہ جمال، یہ خوشیاں، یہ محبتیں صرف اور صرف مدینے والے آقا کی آمد کی خوشی میں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد کی خوشی میں ہو رہی ہے۔
رسول پاک کی آمد کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ دنیا میں کوئی ہم کو کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے، کوئی بے اولاد تھا صاحب اولاد ہو گیا، اسے بڑی خوشی ہو جاتی ہے کہ میں صاحب اولاد ہو گیا، سارے محلے والوں کو بستی والوں کو مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ کسی کا مکان کرائے کا تھا، اس نے مکان ذاتی بنا لیا، خوشی میں پورے گھر والوں کو دعوت، خاندان والوں کو، دوستوں کو دعوت دیتا ہے۔ گھر برونی کی دعوت ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ آپ کبھی گھر برونی کی دعوت میں گئے یا نہیں گئے؟ ہم تو الحمدللہ کئی روزانہ گھر برونی کی دعوتوں میں جاتے ہیں۔ کسی بچے کو کینیڈا کا، امریکہ کا ویزا لگ گیا، گھر کے لوگ دعوت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کینیڈا کا ویزا لگ گیا، امریکہ کا ویزا لگ گیا، باہر کے ملک کا ویزا لگ گیا۔ ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، بے اولاد تھا اولاد ہو گیا، کوئی بہت دن سے بیمار تھا صحت مند ہو گیا، مریض تھا صحت مند ہو گیا، اللہ نے صحت دی تو سارے گھر والے صحت یابی کی دعوت کرتے ہیں، پھول پہناتے ہیں۔ یہ جتنی خوشیوں میں یہ جتنی دعوتیں ہوتی ہے، جتنے پھول پہنائے جاتے ہیں، کیا یہ خوشیاں بڑی ہے یا میرے آقا کی آمد کی خوشی بڑی ہے؟ حضور کے میلاد کی خوشی بڑی ہے؟ سبحان اللہ، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، کائنات میں اللہ نے جتنی خوشیاں دی، جتنی مسرتیں دی، جتنی ہماری زندگی میں خوشیاں اور مسرتیں آئی ہے، ساری دنیا کی خوشیاں ایک طرف، مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی ایک طرف۔ کیوں؟ اسی لیے عاشق نے کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، آقا سبحان ہی کی وجہ سے ساری کائنات کو سجایا گیا ہے۔ آج فیض رسالت مآب کمیٹی نے سرکار کے میلاد کی خوشی میں یہ جو کچھ بھی اہتمام کیا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ یقین جانیں، سرکار کے میلاد کی خوشی میں، حضور کے آمد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو بھی سجایا، زمین والوں کو بھی اللہ نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ زمین کا فرش مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے بنایا، یہ آسمان کا شامیانہ سرکار کے صدقے میں اللہ نے لگا۔ درخت سے جو پھل آئے گا، ان درخت سے جو پھل آئے گا، اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں جائیں گے، حضور کے میلاد کی خوشی میں جو درخت لگائے گئے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو وہ پھل کھلائے گا، اور بتلایا جائے گا کہ مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ تمہیں جنت میں بھی اللہ عطا فرما رہا ہے۔ تو بہرحال آج ہم سرکار کے میلاد کی خوشی میں جمع ہیں۔ اس خوشی پر جتنا بولا جائے، جتنی محبتوں کا اظہار کیا جائے، جتنی مسرتوں کا اظہار کیا جائے، یقیناً وہ کم ہے سرکار کی میلاد کی خوشی کا۔ کما حقہ ادا، حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہے سرکار کے میلاد کی خوشی، اور دوسرا ہے میرے آقا کے میلاد پاک کا مقصد، میرے آقا کی دنیا میں آنے کا مقصد۔ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، حضور کی آمد ہوئی تو کیوں ہوئی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مقصد میلاد کیا ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ الحمدللہ ہمارے جلسے میں کئی حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کئی حفاظ کرام یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اسی لیے بھیجا کہ مصطفیٰ نے جو دین لے کر آئے ہیں، میرے آقا جو دین، جو اسلام، جو شریعت، جو قانون، جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ
مصطفیٰ جس دین کو لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ کا دین دنیا کے تمام دینوں پر غالب ہو جائے، مصطفیٰ کا دین پھلتا رہے، مصطفیٰ کا دین پھولتا رہے، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے دین کا بول بالا ہوتا رہے، ہر گھر میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر خاندان میں، ہر ایک انسان کے دل میں مصطفیٰ کے دین کی محبت پیدا ہو جائے، دین سے پیار پیدا ہو جائے۔ یہ مقصد میلاد قرآن بیان کر رہا ہے۔ آج کے اس جلسے میں میرے لیے اور آپ کے لیے جتنے احباب آئے ہیں اور جتنی میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سب کو دیکھنا یہ ہے، ہم سرکار کے میلاد کی خوشی کا اظہار الحمدللہ کر رہے ہیں، صبح قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں رسول پاک نے جو دین ہم کو عطا کیا ہے، رسول پاک نے ہم کو جو دین، جو اسلام، جو شریعت، جو قانون مصطفیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس قانون سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس دین سے ہمارا کتنا تعلق ہے، اس دین پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اس دین سے ہماری کتنی محبت ہے۔ اگر دین سے محبت ہوئے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں گے، اس دین کو اپنائیں گے اپنی زندگی میں، اور صبح قیامت تک اب اس دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے معاشرے اور سماج میں رسول پاک کے دین سے محبت کرنے کے بجائے غیروں کے طریقے کو اپنایا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کے فیشنوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جن کے بالوں کا ہیئر اسٹائل ان کا یہود و نصارہ کی طرح ہے۔ دشمنان رسول، دشمنان خدا، جو دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، شریعت کے دشمن ہیں، ان کی طرح آج ہمارے نوجوانوں کے ہیئر اسٹائل بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ آج دین مصطفیٰ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کتنی ہمارے گھروں کی خواتین ہیں جو فیشن پرستی میں پڑی ہوئی ہے، جو فیشنوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ میری بات اگر کسی کو برا لگ رہی ہے، میں ان سے دل و جان سے معذرت خواہ ہوں، لیکن حق بات بتلانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، سچ بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور حق بات یہ ہے کہ آج جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اس نبی سے ہمارا جو تعلق، جو کنیکشن، جو رابطہ ہونا چاہیے، وہ تعلق، وہ کنیکشن، وہ رابطہ ہمارا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج دنیا چاہتی ہے، دشمنان اسلام چاہتے ہیں، شیطان کے غلام چاہتے ہیں، یہود و نصارہ چاہتے ہیں، آج ہم کو مدینے والے آقا کے اپنے تعلق کو کمزور کرانا چاہتے ہیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ مسلمان اس کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے کمزور ہو جائے۔ آج دنیا اسی طریقے کے لیے آج ہم کو گمراہ کر رہی ہے، بہکا رہی ہے۔ ان حالات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضور کے 1500 سالہ جشن میلاد کے موقع پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم سب کو کامیابی اگر چاہتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، زمین کے اوپر بھی کامیابی چاہتے ہیں، زمین کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہیں، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے والے آقا کی دہلیز پر ہمیں جانا پڑے گا، مصطفیٰ کی غلامی کرنا پڑے گا، حضور کے دین سے محبت کرنا پڑے گا، سرکار کی تعلیمات سے محبت کرنا پڑے گا۔ آج زمانہ ہمیں سرکار کی بارگاہ سے دور کرنا چاہ رہا ہے۔ آج ہم سب کو اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں، اپنی غلامی سرکار کی ذات سے مضبوط کرنا ہوگا۔
ایک عاشق صادق کہتا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ سے بڑھ کر حضور سے بڑھ کر ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کون بتلائے گا؟ حضور سے بڑھ کر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ کون بتلائے گا؟ مدینے والے آقا کی زندگی ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے اور ہماری دنیا کو اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے سرکار مدینہ کی زندگی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور کا بتایا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جتنی ہماری بہنیں آئی ہیں، جتنے نوجوان ہیں، جتنے لوگ ہیں، خدا را اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کرے۔ جب سے یہ موبائل فون ہماری زندگی میں آ گیا، ہم نے دین سے اپنے تعلق کو کم کر دیا ہے۔ ہر جگہ موبائل، گھروں میں ہماری بہنیں، خواتین، گھروں میں موبائل فون کی کثرت ہو رہی ہے۔ گھروں میں نماز کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن موبائل کے لیے ہر ایک کے پاس وقت ہے، بچوں کے پاس بھی، بڑوں کے پاس بھی۔ یہاں تک کہ میں نے کئی ضعیف لوگوں کو دیکھا، کئی ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ بھی موبائل فون کی لت میں گرفتار ہے۔ خدا را اپنی زندگی کو سرکار مدینہ کی غلامی میں زندگی گزارے، موبائل سے اپنا رشتہ توڑیں، موبائل سے اپنا رشتہ کم کریں۔ اب آپ پوچھیں موبائل سے رشتہ کم کریں گے تو پھر جو عادت ہو چکی ہے بات بات پر موبائل فون نکالنا، چاہے گھر میں ہو، پکوان میں ہو، مسجد میں ہو، دوستوں میں ہو، پڑوسیوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، یہ جو موبائل کی عادت پڑ چکی ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ آج آئیں، آج آپ کو بتلاتا ہوں موبائل سے رشتہ کمزور کیسا کرنا ہے، موبائل فون کی عادت کو ختم کیسا کرنا ہے۔ آج فیض رسالت مآب کمیٹی کا یہ جلسہ، یہ 25واں سالانہ جلسہ، یہ سرکار کا 500واں جشن میلاد، اس موقع پر جتنے نوجوان ہیں، جتنی ہماری بہنیں ہیں، میری بات کو یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں، موبائل سے رشتہ کمزور کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ بڑے تجربے سے کہہ رہا ہوں، بڑے تجربے سے کہہ رہا ہوں، موبائل سے رشتہ کمزور کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تسبیح سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ کس سے رشتہ مضبوط کریں؟ یہ جو تسبیح ہے یہ 100 دانوں کی تسبیح ہے۔ آپ اس تسبیح میں 10 منٹ کے اندر آسانی سے 100 یا 200 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ اس تسبیح کو روزانہ موبائل کے بدلے اگر اس تسبیح کو استعمال کریں گے، نبی پر درود پڑھ کر، اللہ کا ذکر کر کے، استغفار کر کے، کلمہ طیبہ پڑھ کر اگر اس تسبیح کو روزانہ موبائل کے بدلے استعمال کریں گے، قسم بخدا روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں داخل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاکھوں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں داخل ہوں گے۔ اگر یقین نہ آ رہا ہو تو اس تسبیح کو آج سے جتنی ہماری بہنیں، جتنے ہمارے بھائی، جتنے ہمارے بزرگ ہیں، آج سے اپنے جیب میں یہ تسبیح رکھ لے، یہ تسبیح رکھ لے۔ جب بھی یاد آیا موبائل کو نکالنا ہے، تسبیح نکال کر 100 مرتبہ میلاد والے آقا پر درود پڑھیں۔ انشاءاللہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، اللہ 1000 رحمتیں عطا کرے گا۔
1000 رحمتیں عطا کرے گا، 1000 گناہوں کو معاف کرے گا، جنت میں 1000 درجات کو اللہ بلند فرمائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کوئی ویٹ والی چیز ہے؟ کوئی وزن ہے اس کا؟ نہیں ہے۔ تو آپ نیت کریں، ارادہ کریں کہ آپ روزانہ سرکار پر درود پاک پڑھیں گے، 1000 مرتبہ پڑھیں گے، 2000 مرتبہ پڑھیں گے۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی لوگ ہیں جو روزانہ میرے آقا پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ کتنے ہزار؟ کتنے؟ 5000 مرتبہ۔ تو آج ہم سب سرکار کے میلاد پاک کی اس مبارک محفل میں یہ نیت کرے کہ ہر کوئی اپنے جیب میں ایک تسبیح رکھے گا، ایک تسبیح رکھے گا۔ کسی کے گھر میں تسبیح نہیں ہے تو مجھے ہاتھ اٹھا کر بتلا دے، گھر میں تسبیح نہیں۔ ہمارے سیفان بندہ نوازی صاحب ان تک تسبیح پہنچا دیں گے۔ سب کے گھروں میں تسبیح ہے؟ کون کون تسبیح اپنے گھر میں رکھتے ہیں مجھے بتلائیں۔ سب ہاتھ اٹھائیں بھائی، شرما نہیں، سرکار کے میلاد کا جلسہ ہے، کوئی آپ سے چندہ نہیں لیا جا رہا ہے، آپ سے کوئی چندہ نہیں، بس یہ آپ سے نیت کروائی جا رہی ہے، خدارا 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 اپنے وقت کو برباد نہ کرے، خدارا اپنے ٹائم کو برباد نہ کرے۔ ابھی نماز عشاء کے بعد مجھے ایک فون آیا، میرے ایک خاص ہمارے ایک دوست ہے، ان کے بھانجے DRDL روڈ بابا نگر میں اچانک ایک لاری کے نیچے آ گئے۔ 14 سال کا لڑکا ہے، اسی آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس نوجوان کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، شاید آپ کے موبائل فون میں یہ خبر آ چکی ہوگی، میرے قریبی دوست ہے، ان کے بھانجے کا یہ معاملہ ہو گیا، اچانک حادثہ پیش آ گیا۔ تو خدا را ضرورت اس بات کی ہے ہم سب اپنی زندگیوں کے اندر نبی سے محبت کو مضبوط کرے، تعلق کو مضبوط کرے۔ نبی سے تعلق جو مضبوط ہوتا ہے نبی کی غلامی سے ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں بھی میرے ساتھ میں رہے گا، جنت میں بھی میرے ساتھ رہے گا۔ ہم سب سرکار کے غلام ہیں، ہم تمام کو آقا کے میلاد کی خوشی میں یہ جتنا اہتمام کیا گیا اور ان ذمہ داروں نے کیا، اللہ ان کو اس کا بہترین اجر دے۔ اور یاد رکھ لیں نبی کی محبت میں، نبی کی غلامی میں جو کام کیا جاتا ہے وہ کام کبھی رائگاں نہیں ہوتا، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی نصیب کرتا ہے، اللہ آخرت میں بھی اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جتنے دعا کے لیے سب ہاتھ اٹھا لے، اللہ پاک جتنے ہمارے اس اجتماع میں فیض رسالت مآب کمیٹی کے اس اجتماع میں جتنے آئے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، سرکار کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں، اللہ سب کو مدینے والے آقا کی غلامی نصیب فرمائے، سرکار کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ہماری جو بہنیں رات کے اتنی دیر تک یہاں پر بیٹھی ہیں اور نیت ہے کہ آج پورا اجتماع انشاءاللہ سرکار کے میلاد میں شریک رہیں گی، اللہ ہماری تمام بہنوں کو، تمام خواتین کو، ان کے آنے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا تعالی ہم سب کو مدینے والے آقا کی غلامی والی، وفاداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو کچھ بھی کہا ہے، سنا ہے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور بالخصوص فیض رسالت مآب کمیٹی کے جتنے ذمہ داران ہیں، منتظمین ہیں، جتنے ان کے رفقا ہیں، اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ہمارے سیفان بندہ نوازی صاحب کے والدہ محترمہ کی جو حال ہی میں انتقال ہوا، اللہ ان کے والدہ کی بے حساب مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبر میں اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ جتنے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کے والدین جو گزر چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کی عقیدت اور محبت